دیکھ رہے ہیں عثمان بزدار میں جو باقی سب کو نظر نہیں آ رہی؟ میں نمبر 1 چیز یہ جانتا ہوں کہ عثمان بزدار کرپٹ نہیں ہے. ٹھیک. ایک بڑی مشکل پنجاب کی حکومت وہ جو کر رہا ہے وہ بڑی مشکل حکومت ہے, کیونکہ پنجاب کی بیوروکریسی اور پولیس پولیٹیسائز ہو چکی ہے. کیسے پولیٹیسائز ہوئی ہے؟ 35 سال سے ایک ہی پارٹی وہاں گورن کر رہی ہے. ہم جب کے پی کے اندر جب ہم نے پولیس ریفارمز کی تو پہلا 1.5-2 سال ہمارے لوگوں سے آیا کہ جناب ANP کے کام کرتے ہیں نیچے تھانے میں, ہمارے کام نہیں کرتے. ہمیں یہ بڑی کرٹیسزم آئی. وہ صرف 5 سال پاور میں رہے تھے, یہ 30 سال پاور میں ہیں. انہوں نے تو تھانے دار بھی ہوتا تھا تو وہ حمزہ شریف اپنا چن کے تھانے دار رکھواتے تھے. انہوں نے وہ جو سارا سسٹم ہے بیوروکریسی کے اندر بھی ان کے اپنے خاص لوگ بیٹھے ہوئے تھے. سو ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے. تو ان کے لیے پہلے تو ایک بیوروکریسی کے اندر صحیح کمبینیشن ڈھونڈنا, اپنی ٹیم بننا, ایک پولیٹیسائز ایک جدھر بیوروکریسی اور پولیس پولیٹیسائز تھی اس کے اندر ایک بڑا مشکل کام تھا. پھر ایک کولیشن گورنمنٹ, پھر وہ ایک ہماری ایک اس کے اندر کئی ایسے لوگ آئے جو کہ PTI کے نہیں تھے, یعنی باہر سے آئے. سو اس کے لیے بڑے چیلنجز تھے. میں جانتا ہوں اگر میرے میں ایبلٹی نہ ہوتی پریشر لینے کی, جس طرح میں نے کووڈ کی بات کی, جس طرح مجھے انہوں نے کتنا لوگوں نے کہا, آپ کو یاد ہے کہ جی طالبان خان یہ جی میں جب کہتا تھا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, 10 سال میں نے گالیاں کھائی لوگوں سے, میں نے آج تک اپنا ویو چینج نہیں کیا. اور اللہ الحق ہے آج وہ سامنے آئے. مجھے پتا تھا کہ اس کے اوپر کیا پریشر ہے, لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. نہیں وہ تو آپ کا پوائنٹ ہے. تو اس لیے میں اینڈ میں کیا چاہتا ہوں عثمان بزدار سے, میں اینڈ میں پنجاب کی پولیس سے کیا چاہتا ہوں, میں بیوروکریسی سے کیا چاہتا ہوں, عثمان بزدار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم جو پروجیکٹس ہیں, اور ہمارے پروجیکٹس کیا ہیں, ہمارے پروجیکٹس ہیں عوام کے لیے, لوگوں کو اٹھانے کے لیے, نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے, نچلے علاقوں کو. DG خان جی بڑا پیسہ خرچ کر دیا, DG خان جی یہ بھی ہے کمپلین کی, DG خان پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو DG خان پنجاب کا سب سے غریب علاقہ ہے, سارے سوشل انڈیکیٹرز میں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں وہ سب سے پیچھے رہ گیا ہے. تو میری تو پالیسی ہے, ہم بلوچستان میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. عثمان بزدار کو کوئی سیریسلی کرپٹ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو انسپائر نہیں کرتے, وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, اور اس کے علاوہ ان کی بیوروکریسی انسیٹلڈ ہے. فار انسٹنس ہم نے کچھ فگر نکالیں کہ 6 آپ کا IGP آ گیا پنجاب میں, 5واں ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو CM اس وقت بیٹھا ہوا ہے, 4تھا چیف سیکرٹری ہے. اور آپ سیکرٹریز اگر ہر ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں, ہائر ایجوکیشن میں 8 یا 10 دفعہ, پرائمری ایجوکیشن میں 5 دفعہ, انڈسٹریز میں 5 دفعہ, اریگیشن میں 5 دفعہ, 5واں سیکرٹری بیٹھا ہے, ٹرانسپورٹ, ایکسائز, لوکل گورنمنٹ, سبھی ڈپارٹمنٹ میں 4تھا 5واں کہہ رہے ہیں کہ ایوریج ہے 5واں پروونشل سیکرٹری آ گیا ہے 2 سال میں. تو انسیٹلڈ گورننس. میں آپ کو بتاتا ہوں, شوکت خانم جب بنا, ہم نے کیونکہ یہاں کسی کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی, تو ہم جو چیف ایگزیکٹو ایک اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل کا تھا, کیونکہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا, ہم نے انٹرنیشنلی ایڈورٹائز کیا. تو انٹرنیشنلی ہم نے چیف ایگزیکٹو وہاں کا, اور پہلے 4 ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو جو تھے وہ انٹرنیشنلی ہم نے ایڈورٹائز کر کے لیے. 4 سالوں میں 4 چیف ایگزیکٹو آئے اور گئے, ہم نے نکال دی. 5واں آیا اور وہ اس کے بعد رہ گیا. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمارا اینڈ میں عثمان بزدار سے یہ نہیں لوگ پوچھیں گے کتنی تبدیلیاں ہوئیں, کیا جی پنجاب کی آپ نے گورننس پہلے سے بہتر کی, کیا آپ نے اپنے لوگوں کو, جو ہمارا اسٹیٹڈ ایم ہے, غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا, یہ پوچھیں گے. دیکھیں یہ کہنا کہ جناب وہاں لوگ چینجز ہو رہے ہیں, چینجز ہوں گے, آگے بھی ہوں گے, لیکن جب تک ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آبجیکٹیو کے اوپر پہنچیں, وہ یہ ہے کہ وہاں سسٹم لوگوں کو بہتر دے. پنجاب کے اندر جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, جو چیزیں ہم نے آہستہ آہستہ ڈسکور کی ہیں, میں اب آپ کو جی بڑا شور مچ گیا CCPO پہ لاہور میں. پہلے یہ پوچھیں کہ لانے کی کیوں ضرورت پڑی. کئی جگہ نچلے طبقے پہ پولیس قبضہ گروپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, وہاں قبضہ گروپ دندناتے پھر رہے ہیں, اور ہم کیوں چاہ رہے ہیں چینج کریں. چینج اس لیے کریں کہ لوگ بیچارے قبضہ گروپوں کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک آدمی کو قتل کر دیا انہوں نے, ایک آدمی کو بھی کوئی 3 ہفتے پہلے اس کو قتل کر دیا, اس کی زمین پہ قبضہ ہوا تھا. جب قتل کیا پتہ چلا کہ ہمارا نیچے سے پولیس کو سب کچھ پتا تھا, قبضہ گروپ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے اینڈ میں یہ پوچھنا ہے کہ
کہ کیا پولیس نے ہماری جان اور مال کی حفاظت کی یا نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کتنے لوگ آپ نے چینج کیے ہیں. لیکن پرائم منسٹر صرف 3 ہفتے پہلے آپ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ شعیب دستگیر جب آئی جی پی تھے تو آپ نے کہا کہ اب یہ کمبینیشن چیف سیکرٹری اور آئی جی پی کا چلے گا. وہ بھی نہیں چل سکا. اب آپ ایک نیا آئی جی پی لے کے آئے ہیں. اب اس کی کیا امید ہے کہ یہ آئی جی پی بھی چل پائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کا تو سکسیس یہ کہ کیا وہ پرفارم کریں گے یا نہیں کریں گے. یعنی یہ تو کوئی نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر. اور جو وہ تھے شعیب دستگیر, انہوں نے اچھا کام کیا, لیکن اینڈ میں پریروگیٹو چیف ایگزیکٹو کا ہوتا ہے. کسی نے اینڈ میں نہیں کہنا اگر پنجاب میں لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہ ہوئی, کسی نے شعیب دستگیر کو نہیں پکڑنا, انہوں نے عثمان بزدار اور عمران خان کو پکڑنا ہے. لیکن کمپلین یہ بھی ہے کہ اگر پٹواری کی پہلے جو فرد ہوتی تھی وہ اگر 5,000 کی بنتی تھی تو اب پتہ نہیں 40,000 روپے دینے پڑ رہے ہیں فرد کے. کرپشن میں گراؤنڈ لیول پہ کمی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی کیبنٹ ممبر پہ کرپشن چارجز نہیں ہے, آپ کے کسی منسٹر پہ کیبنٹ کرپشن چارجز نہیں ہے, ٹاپ پہ کوئی کرپشن چارجز نہیں, لیکن نیچے کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں معید, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں نے جب ساری کیمپیننگ کی تو میں نے کہا کہ اوپر کی کرپشن 90 دن میں ختم ہو جائے گی. میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ میری کیبنٹ میں کوئی کہے کہ کس نے کوئی پیسہ بنایا. ایگریڈ. جو بھی میرے وزیروں کے اوپر, عثمان بزدار کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی لیول کی ایلیگیشنز, ساری چیزوں میں نے آئی بی اور میں آئی ایس آئی کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے رپورٹ دیں. ان کو سب کو میں چیک کرواتا ہوں. دیکھیں جو نچلے لیول کی کرپشن ہے نا, وہ انڈیمک ہو چکی ہے, یعنی وہ جڑیں پکڑ چکی ہے. وہ ہو کیا گیا ہے آپ کو میں کیا بتاؤں. جو چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ کسٹمز کے اندر کئی جگہ پہ انہوں نے پول کیا ہوتا ہے کہ سارے مل کے نا جو پیسہ آتا ہے وہ پول میں آتا ہے, پھر سب کو پیسے مل جاتے ہیں. یہ اب سے نہیں, یہ 30-40 سال سے چل رہا ہے. وہ اس کو کرپٹ کہتے ہیں جو اس پول کے اوپر پیسہ بناتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, پھر کئی چیزیں, یعنی اب یوٹیلیٹی سٹورز, اب وہاں یوٹیلیٹی سٹورز ایک غریب لوگوں کے لیے سستا کھانا دینے کے لیے بڑا اچھا ہے, ایک اچھی میکنزم ہے. ہم نے ریئلائز کیا کہ بیسٹ طریقہ کرپشن ختم کرنے کا یہ ہے کہ سارا اس کو آٹومیٹ کر دو, اس کو سارا کمپیوٹرائز کر دو, ای گورننس کر دو. ہم نے کانٹریکٹ دیا کسی کو, پچھلے بڈنگ ہوئی, کانٹریکٹ ہوا, کوئی جیتا, اس نے شروع کیا. وہی وہاں کے ان کے امپلائیز نے ایک فیک کمپنی سے سستا کانٹریکٹ دے کے اسٹے آرڈر لے لیا. چاہتے ہی نہیں ہے وہ, یعنی انہوں نے خود ہی سیبوٹاج کر دیا. دیکھیں نیچے ایک پورا سسٹم بنے ہوئے ہیں. یہ کیسے دور ہوں گے؟ یہ ہوں گے جب آپ آٹومیٹ کریں گے, ای گورننس لے کے آئیں گے. شوکت خانم میں کوئی بتا دے کوئی کرپشن ہے, کیوں؟ کیونکہ 20 سال پہلے ای گورننس آ گئی ہے, سب کچھ کمپیوٹرائز ہے, پیپر چلتا ہی نہیں ہے, 2 منٹ میں چیزیں پکڑی جاتی ہیں. یہ ایک کئی جگہ کے اوپر کی اصل میں ملک کو ڈسٹروائے کرتی ہے اوپر کی کرپشن. مہاتر محمد, انہوں نے مجھے 20 سال پہلے یہ کہا تھا کہ نیچے کرپشن لوگوں کو تنگ کرتی ہے, پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے. مہاتر گئے, وہ نجیب آیا ان کا, اسے وہی نہیں ایک منٹ میں ذرا. مہاتر محمد جب وہ چھوڑ کے گئے ملیشیا, ایک پراسپرس, ایک آگے بڑھنے والا, فرسٹ ورلڈ والا بننے جا رہا تھا ملک, جیسی وہ گئے وہ دوسرا ہے نجیب جو آج جیل میں ہے. 10 سالوں میں وہ مقروض کر کے چلا گیا ملیشیا کو. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا پرائم منسٹر اور منسٹر کرپشن کرتے ہیں وہ ادارے تباہ کر دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے پینما کے کیس میں جسٹس کھوسا نے کہا کہ سارے گورنمنٹ کے ادارے مفلوج ہو چکے ہیں. وہ کیے گئے تھے جو انہوں نے نیب کو جب آپس میں مل کے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنا چیئرمین بنایا تھا, کرپشن تو تب کھلے عام. میگا کرپشن